6 گناہگار عورتیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ 6 طریقوں سے عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہڈیاں کی طرح پک رہا ہے۔ پھر فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، اور تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے۔ 5ویں عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ اور 6ٹھی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانہ کے راستے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گزر اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ایسے کون سے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پہلی عورت کے عذاب کا سبب بے پردگی ہے۔ آپ نے فرمایا، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہڈیاں کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت پر عذاب کا سبب زبان درازی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جن سے شوہر کا دل دکھے، اس کو تکلیف اور ایذا پہنچے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں زبان کے بل لٹکی گئی۔ تیسری عورت پر عذاب کا سبب ناجائز تعلقات تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھیں، وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ چوتھی عورت پر عذاب کا سبب استحضاء ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی بلکہ استحضاء کا معاملہ کرتی تھی۔ عذاب کا سبب چغلی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جائیں گے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی اور ان پر بھی یہی عذاب ہوگا۔ اور 6ٹھی عورت پر عذاب کا سبب احسان ہے۔ آپ نے فرمایا، اس عورت کو یہ عذاب 2 گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرے احسان جتلانے کی وجہ سے۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں۔ مرد بھی حسد کر سکتے ہیں اور احسان جتلا سکتے ہیں، اس لیے دردناک عذاب کے وہ بھی مستحق ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔